لیکن یربعام شاید اس لیے سب سے بڑی مثال ہے کیونکہ یربعام سے خدا نے کیا وعدہ کیا تھا، یہ جو 10 قبائل ہیں ان پر ہمیشہ تیری اولاد کی حکومت ہوگی۔ اب یربعام سے پہلے کون کون سے بادشاہ تھے؟ رہبعام نہ بادشاہ اچھا تھا نہ انسان اچھا تھا۔ خدا نے کہا کہ جو تجھ سے پہلے ہوئے تو نے ان سے زیادہ بدی کی ہے۔ یہ یربعام جو ہے یہ پیمانہ ایک بن جائے گا، یعنی ہر بادشاہ کی بدی اس کے ساتھ کمپیئر کی جائے گی، لیکن اس سے بڑھ کر بدی کسی نے نہیں کی سوائے ایک بادشاہ کے۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 14واں باب، سلاطین کی پہلی کتاب اس کا چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 1 سے ہم دیکھیں گے۔ پہلی ورس سے لکھا ہے، اس وقت یربعام کا بیٹا ابیاہ بیمار پڑا اور یربعام نے اپنی بیوی سے کہا، ذرا اٹھ کر اپنا بھیس بدل ڈال تاکہ پہچان نہ ہو سکے کہ تو یربعام کی بیوی ہے، اور سیلا کو چلی جا، دیکھ اخیا نبی وہاں ہے جس نے میری بابت کہا تھا کہ میں اس قوم کا بادشاہ ہوں گا، اور 10 روٹیاں اور پپڑیاں اور شہد کا ایک مرتبان اپنے ساتھ لے اور اس کے پاس جا، وہ تجھے بتا دے گا کہ لڑکے کا کیا حال ہوگا۔ آمین۔ ہم ٹیکسٹ کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہم اس ٹیکسٹ میں نوٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کچھ باتیں ہیں جو کہ تمام انسانیت کے ساتھ ایک جیسی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جن میں بیماری بھی ایک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا کا ایک بہت امیر شخص ہے مکیش امبانی کے نام سے، اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، شو آف بھی خیر وہ بہت زیادہ کراتے ہیں، لیکن اتنی دولت کے باوجود اس کے بیٹے کو ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ موٹاپے کا شکار ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں۔ اور بھی بہت سارے کیسز آپ کو ملیں گے جس میں انسان بعض اوقات دنیا جہان کی دولت ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتا، بادشاہ ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکتا، کچھ چیزیں انسان کی پہنچ سے بالکل باہر ہیں۔ اسی طرح کوئی بادشاہ ہو، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، بیماری کسی کو بھی گھیر سکتی ہے، کسی کو بھی آ لیتی ہے۔ یہی کیس یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یربعام بیسیکلی بادشاہ ہے، لیکن انسانی جو مسائل ہیں وہ سب کے سانجھے ہیں۔ اس کا بیٹا بیمار پڑ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ جا اور اخیا سیلانی سے، جو کہ نبی ہے، اخیا نے یربعام کو بتایا تھا کہ یربعام کیا بنے گا؟ بادشاہ بنے گا۔ سو وہ کہتا ہے کیونکہ وہ خدا کا نبی ہے اس لیے تو جا کر اس سے پوچھ کہ اس کا کیا ہوگا۔ یہاں پر جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یربعام ایک تو اس سے یہ نہیں کہتا کہ تو اس سے جا کر کہنا دعا کر، وہ کہتا ہے اس سے جا کر پوچھ، یعنی یربعام کو پتا ہے کہ فیوچر کون جانتا ہے؟ خدا جانتا ہے، صرف خدا جانتا ہے۔ یعنی جدو تو لوکاں کولوں پرستش کرانی ہے تے پھر بچھڑے، تے جدو کوئی روحانی گل پوچھنی یا کوئی روحانی معاملہ ہے تو پھر خدا۔ کی خیال ہے؟ جب وہ قربانی کر رہا تھا وہاں پر مذبح پر، اور خدا کے خادم نے آ کر اس کو، خدا کے بندہ نے، نبی نے آ کر اس کو کہا، اس پر نبوت کی، اور اس کا ہاتھ سوکھ جاتا ہے، تو وہ اسی نبی سے کہتا ہے کہ تو کیا کر، میرے لیے یہوہ سے، خدا سے دعا کر۔ وہ ان بچڑوں کے پاس جو اس نے بنائے تھے نہیں جاتا، نہ ان سے دعا کرنے کو کہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ محض بت ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس نے سارے اسرائیل کو، 10 کے 10 قبائل کو ان بچڑوں کے پیچھے لگا دیا ہے، لیکن جب خود کا بیٹا بیمار پڑا ہے تو وہ بچڑوں کے پاس نہیں گیا، نہ وہ قربانیاں کرنے گیا ہے، بلکہ اس نے کس کے پاس اپنی بیوی کو بھیجا ہے؟ ایک خدا کے نبی کے پاس، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ نبی ہی اصل میں جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک اور جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اپنا بھیس بدل ڈال، یعنی وہ ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہے کہ اخیا نبی میرے بچے کا فیوچر بتا دے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ فیوچر دس دے گا تو انہوں یہ نہیں پتہ لگنا کہ یربعام دی بڈی ہے، مطلب اس کو فیوچر تو وہ بتا سکتا ہے لیکن یہ نہیں پتہ لگنا۔ یہ ایک بے وقوفانہ سوچ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا خیال ہے آپ کا
کہ ایک نبی آپ کو فیوچر کی بات بتا دے کہ فیوچر میں کیا ہوگا، لیکن اس کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ جو بیوی آ رہی ہے نا یہ یربیام کی بیوی ہے، سو بھیس بدل ڈال. سو یہ بے وقوفانہ ایک عمل تھا. لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ تو جا کر اس سے کہنا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر، نہ وہ خود دعا کرتا ہے، وہ جسٹ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور بہت سارے لوگ اس زمانے میں بیماریوں کے تعلق سے جاننے کے لیے ریکویسٹ کیا کرتے تھے. کبھی وہ کسی طریقے سے، کبھی خدا کے نبیوں سے، کبھی کسی طریقے سے وہ کوشش کرتے تھے کہ فیوچر کو معلوم کر سکیں. اور فیوچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیوچر یا مستقبل کے بارے میں جو شخص بھی کچھ بتاتا ہے، ایک تو بات ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی بھی بتانے کا دعویٰ کرتا ہے تو انسان اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. پھر چاہے وہ اخبار میں آپ کا دن کیسا رہے گا وہ ہو، کوئی نجومی ہو، کوئی بابا ہو، کوئی کچھ بھی ہو، یا ایون کہ کچھ خادم بھی ہوں جو کہ آپ کو فیوچر بتانے کے دعوے کرتے ہیں یا پروفیسیز کے دعوے کرتے ہیں. تو یہ سارے جو بھی شخص فیوچر بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، انسان اس میں بڑا انٹرسٹ لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کو ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ آگے کیا ہوگا، مجھے پتہ چلے کہ آگے کیا ہوگا. یربیام کو یہ تو پتہ ہے کہ وہ نبی ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا اسرائیلی ہوتے ہوئے کہ نبی کا کتنا بڑا رتبہ ہے خدا کے نزدیک. اور اگر وہ نبی سے کہے کہ تو میرے لیے دعا کر اور وہ خود توبہ کرتا تو شاید اس کا بیٹا جو تھا وہ بچ جاتا. کیونکہ جس کو ہم ایک کہتے ہیں نا ویسٹڈ پوٹینشیل، یعنی ایک ایسا پوٹینشیل جو ضائع کر دیا گیا، ایک ایسا موقع جو ضائع کر دیا گیا. تو بائبل مقدس میں میرے خیال میں سب سے بڑی مثال جو ویسٹڈ پوٹینشیل کی ہے وہ یربیام کی ہوگی. سمسون بھی ایک ویسٹڈ پوٹینشیل کی مثال ہے، اور بھی بہت ساری آپ کو مثالیں ملیں گی جن کو خدا نے بہت برکت دی لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کو ضائع کیا. سلیمان بھی ایک ویسٹڈ پوٹینشیل کی مثال ہے، لیکن یربیام شاید اس لیے سب سے بڑی مثال ہے کیونکہ یربیام سے خدا نے کیا وعدہ کیا تھا کہ میں تیری نسل کو اسرائیل پر قائم کر دوں گا. یعنی اسرائیل کیا کروں گا، تجھے دے دوں گا. یہ جو 10 قبائل ہیں ان پر ہمیشہ تیری اولاد کی حکومت ہوگی اگر تو اور تیری اولاد کیا کرے، میرے حکموں پر چلتے رہیں. لیکن یربیام نے ایسا نہیں کیا. یربیام اور اس کی نسل تباہ و برباد ہو جائیں گے. اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 7ویں آیت دیکھیں تو جب فرعون نے اس کی ابراہیم کی بیوی کو لے لیا تھا تو خدا نے کیا کہا تھا، کیونکہ وہ نبی ہے اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تو جیتا رہے گا. خدا نے کہا تھا ابراہیم کیا ہے، نبی ہے، اور وہ دعا کرے گا اور تو جیتا رہے گا. آگے لکھا ہے، یربیام کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور اٹھ کر سیلا کو گئی اور اخیا کے گھر پہنچی، پر اخیا کو کچھ نظر نہیں آتا تھا کیونکہ بڑھاپے کے سبب سے اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں. بھیس بدلن دا تے فائدہ ہی نہیں ہویا، اونوں تے اگے ہی کٹ دسدا ہے کیونکہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے. اور خداوند نے اخیا سے کہا، دیکھ یربیام کی بیوی تجھ سے اپنے بیٹے کی بابت پوچھنے آ رہی ہے کیونکہ وہ بیمار ہے، سو تو اس سے یوں کہنا، کیونکہ جب وہ اندر آئے گی تو اپنے آپ کو دوسری عورت بنائے گی. اور جیسے ہی وہ دروازے سے اندر آئی اور اخیا نے اس کے پاؤں کی آہٹ سنی تو اس نے اس سے کہا، اے یربیام کی بیوی اندر آ، تو کیوں اپنے کو دوسری بناتی ہے، کیونکہ میں تو تیرے ہی پاس سخت پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں. اب بیسیکلی تو یربیام کی بیوی آئی ہے، لیکن اخیا کیا کہتا ہے کہ میں تیرے پاس سخت پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں. جا کر یربیام سے کہے، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے لوگوں میں سے لے کر سرفراز کیا اور اپنی قوم اسرائیل پر تجھے بادشاہ بنایا اور داؤد کے گھرانے سے سلطنت چھین لی اور تجھے دی، تو بھی تو میرے بندہ داؤد کی مانند نہ ہوا جس نے میرے حکم مانے اور اپنے سارے دل سے میری پیروی کی تاکہ فقط وہی کرے جو میری نظر میں ٹھیک تھا. پر تو نے ان سبوں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے زیادہ بدی کی اور جا کر اپنے لیے اور معبود اور ڈھالے ہوئے بت بنائے تاکہ مجھے غصہ دلائے، بلکہ تو نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا. دیکھیں یہ بڑی ہی سخت سٹیٹمنٹ ہے. پہلی بات کیا ہے، خدا نے کہا کہ تو نے ان سبوں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے. اب یربیام سے پہلے کون کون سے بادشاہ تھے؟ اس سے پہلے ایک بادشاہ تو تھا
रहब्याम तो खैर अभी बादशाह बना नहीं है, लेकिन उससे पहले सुलेमान बादशाह था, और यानी यरब्याम तो इसके साथ ही है रहब्याम के, और इससे पहले सुलेमान बादशाह था, उसने बदी की। वो बादशाह तो अच्छा था लेकिन इंसान अच्छा साबित नहीं हो सका। रहब्याम ना बादशाह अच्छा था ना इंसान अच्छा था। सुलेमान बादशाह तो अच्छा था लेकिन इंसान अच्छा नहीं था। इससे पहले दाऊद था, और दाऊद से पहले साउल था, और साउल भी क्या है, साउल भी ना इंसान अच्छा ना बादशाह अच्छा। सो कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? कंपैरिजन एक तरह से साउल और सुलेमान के साथ किया जा रहा है, क्योंकि दाऊद के बारे में तो खुदा ने कहा है कि वो मेरी मर्जी पर चलता रहा है। सो खुदा ने कहा कि जो तुझसे पहले हुए तूने उनसे ज्यादा बदी की है, यानी तूने साउल से ज्यादा बदी की है, तूने सुलेमान से भी ज्यादा बदी की है। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जिस तरह हम एक पैमाना नहीं सेट कर देते, ये यरब्याम जो है ये पैमाना एक बन जाएगा, यानी हर बादशाह की बदी इसके साथ कंपेयर की जाएगी कि जिस तरह यरब्याम ने बदी की उस तरह उसने बदी की, लेकिन इससे बढ़कर बदी किसी ने नहीं की सिवाय एक बादशाह के। वो इससे नंबर ले गया और वो आहब था। जो आहब है वो इससे बदी और बदकारी में ज्यादा नंबर ले गया। बाकी जितने भी बादशाह इसराइल में आए, यानी इन 10 कबाइल में, अब हमारे पास 2 किंगडम्स हैं, एक सदर्न किंगडम है यानी जनूबी, और एक नॉर्दर्न किंगडम है यानी शिमाली सल्तनत। शिमाली सल्तनत में 10 कबीले हैं, और जनूबी में कितने हैं? 2, यहूदा और बिन्यामीन, और इधर 10 है। ये जो 10 कबीले हैं, इनमें से एक भी बादशाह आपको ऐसा नहीं मिलेगा, जितने भी इसके बाद आएंगे, जो कि खुदा की मर्जी पर चलता रहा हो, कोई एक भी नहीं। जो सदर्न किंगडम है उसमें कुछ बादशाह ऐसे आएंगे जो कि अच्छे होंगे, और कुछ बादशाह ऐसे आएंगे जो कि बुरे होंगे, लेकिन कोई भी बादशाह शिमाली किंगडम में ऐसा नहीं है जो कि अच्छा रहा हो। एक से बढ़ के एक जो है वो बुरा बादशाह आएगा। और ये जो लफ्ज़ आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है कि तूने मुझे अपनी पीठ के पीछे फेंका। मेरे साथ एक हवाला देखें, हिजकील की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 35वीं आयत। बस खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तू मुझे भूल गई और मुझे अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, इसलिए अपनी बदजाती और बदकिरदारी की सजा उठा। यहाँ पर खुदा इसराइल के बारे में कह रहा है, और ये बहुत ही सख्त बात है, यानी खुदाम को बिल्कुल रद्द कर देना, खुदाम को बिल्कुल इग्नोर कर देना। और ये इंसान का रवैया है खुदा के साथ। लेकिन ये जो पीठ पीछे फेंक देना है, ये खुदा ने भी इंसान के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन किस सेंस में किया है? मेरे साथ देखें, यशाया 38 बाब उसकी 17वीं आयत। देख मेरा सख्त रंज राहत से तब्दील हुआ, और मेरी जान पर मेहरबान होकर तूने उसे नेस्ती के गड्ढे से रिहाई दी, क्योंकि तूने मेरे सब गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। खुदा ने क्या किया है? इंसान के गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। देखो, इंसान दा रवैया की है कि इंसान ने खुदा नू ही अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। रद्द कर देना, इग्नोर कर देना, इंडिफरेंस, जिससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंसान का और खुदा का रवैया है। खुदा का रवैया ज़ाहिरी सी बात है मोहब्बत भरा है, और इंसान का रवैया रद्द करने वाला है। आगे लिखा है, इसलिए देख मैं यरब्याम के घराने पर बला नाजिल करूंगा, और यरब्याम की नस्ल के हर एक लड़के को, यानी हर एक को जो इसराइल में बंद है और उसको जो आज़ाद छूटा हुआ है, काट डालूंगा, और यरब्याम के घराने की सफाई कर दूंगा जैसे कोई गोबर की सफाई करता हो, जब तक वो सब दूर ना हो जाए। यरब्याम का जो कोई शहर में मरेगा उसे कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरेगा उसे हवा के परिंदे चट कर जाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। सो तू उठ और अपने घर जा, और जैसे ही तेरा कदम शहर में पड़ेगा वो लड़का मर जाएगा, और सारा इसराइल उसके लिए रोएगा और उसे दफन करेगा, क्योंकि यरब्याम की औलाद में से फक्त उसी को कब्र नसीब होगी, इसलिए कि यरब्याम के घराने में इसी में कुछ पाया गया जो खुदावंद इसराइल के खुदा के नज़दीक भला है। अलावा इसके खुदावंद अपनी तरफ से इसराइल के लिए एक ऐसा बादशाह बर्पा करेगा जो उसी दिन यरब्याम के घराने को
काट डालेगा। लेकिन कब? ये अभी होगा, क्योंकि खुदावंद इसराइल को ऐसा मारेगा जैसे सरकंडा पानी में हिलाया जाता है और वो इसराइल को इस अच्छे मुल्क से जो उसने उनके बाप दादा को दिया था उखाड़ फेंकेगा और उनको दरियाए फरात के पार परागंदा करेगा, क्योंकि उन्होंने अपने लिए ये सीरतें बनाई और खुदावंद को गुस्सा दिलाया है। देखें, इसमें दो नबूवतें इस पैसेज में की गई हैं। जो दफन जिसे हम कहते हैं, कब्र नसीब होना, ये उस ज़माने में, आज भी है खैर, लेकिन उस ज़माने में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की बात समझी जाती थी। अगर किसी को प्रॉपर बेरियल मिलता था, यानी प्रॉपर उसको कफनाया जाता था, उसको दफन किया जाता था, तो ये एक इज़्ज़त की बात थी। लेकिन अगर कोई जिस तरह लिखा है कि शहर में कुत्ते खाएंगे और कौवे खाएंगे, अगर कोई इस तरह से मरता था तो इसको बहुत घिनौनी बात समझा जाता था। सो खुदाम कहता है कि एक की मुंडा कामदा सी इस पूरे टब्बर से, उसको सिर्फ क्या होगा? कब्र नसीब होगी। बाकी किसी को इस खानदान में कब्र नसीब नहीं होगी। और प्रोफेसी के जो दो हिस्से हैं, उनमें पहला हिस्सा क्या है? पहला हिस्सा ये है कि जैसे ही तू जाएगी अपने वापस, तो तेरा बेटा क्या होगा? मर जाएगा। और ये खुदा का फजल है फिर भी, क्योंकि इस खानदान में कोई भी नहीं बचेगा। फजल क्या है कि इसको प्रॉपर कब्र नसीब होगी, लोग इसके लिए रोएंगे, लोग इसके लिए पीटेंगे, मातम करेंगे, यानी इसको प्रॉपर दफनाया जाएगा और ये वाहिद इसी को नसीब होगा। तो ये खुदा का फजल है जो इस पर है, अदरवाइज किसी और को ये भी नसीब नहीं होगा। सो पहला हिस्सा प्रोफेसी का क्या है कि तू वापस जाएगी, तेरा बेटा मर जाएगा, लेकिन उसको प्रॉपर कब्र नसीब होगी। और दूसरा हिस्सा क्या है कि मैं इसराइल को इस सरजमीन से उखाड़ फेंकूंगा। पहला हिस्सा तो फौरन तकमील उसकी होगी, फौरन वो अमल में आएगा, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है यानी इसराइल को उखाड़ फेंकने वाला हिस्सा, ये तकरीबन 300 साल के बाद होगा। लेकिन हमने देखा था कि अगर बाज़-औक़ात कुछ प्रोफेसीज़ की फुलफिलमेंट फौरी होती है और कुछ की बाद में, लेकिन अगर फौरी फुलफिलमेंट एक प्रोफेसी के हिस्से की हुई है तो इसका क्या मतलब है कि बाद वाली भी ज़रूर पूरी होगी। खुदा का फजल भी है, उसकी वार्निंग भी है। यरब्याम के लिए अभी भी वो चाहे तो क्या कर सकता है? तौबा कर सकता है, उसको तौबा करनी चाहिए, लेकिन वो तौबा नहीं करेगा। आगे लिखा है, और वो इसराइल को यरब्याम के उन गुनाहों के सबब से छोड़ देगा जो उसने खुद किए और जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया। और यरब्याम की बीवी उठकर रवाना हुई और तिर्जा में आई, और जैसे ही वो घर के आस्ताने पर पहुंची वो लड़का मर गया। और सारे इसराइल ने जैसा खुदा ने अपने बंदा अखिया नबी की मार्फत फरमाया था उसे दफन करके उस पर नोहा किया। आगे लिखा है, और यरब्याम का बाकी हाल कि वो किस किस तरह लड़ा और उसने क्यों कर सल्तनत की, वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में लिखा है। और जितनी मुद्दत तक यरब्याम ने सल्तनत की वो 22 वर्ष की थी, और वो अपने बाप दादा के साथ सो गया और उसका बेटा नदब उसकी जगह बादशाह हुआ। अच्छा, ये जो इसके बेटे की फिर ये आगे यरब्याम की सल्तनत की बात हम पढ़ते हैं। यरब्याम की जो वफ़ात है इस बुक में यानी सलातीन की किताब में ऐसे लगता है जैसे शायद वो आराम सुकून से ही मर गया विदाउट एनी परेशानी, लेकिन इसकी तफसील जो है वो हम तवारीख की किताब में देखते हैं। मेरे साथ देखें, दूसरा तवारीख उसका 13वां बाब 17वीं आयत से पढ़ता हूँ। लिखा है, और अबिया और उसके लोगों ने उनको बड़ी खून रेजी के साथ कत्ल किया। अबिया कौन है? अबिया यहूदा का बादशाह है, यानी रोहब्याम था ना यहूदा का बादशाह, तो रोहब्याम के बाद उसका बेटा कौन सल्तनत करेगा? अबिया यहूदा पर सल्तनत करेगा। सो अबिया जो है, इसकी जंग किससे हुई है? इसकी जंग हुई है यरब्याम से। सो इस जंग की हालत लिखी हुई है, और अबिया और उसके लोगों ने उनको बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया। सो इसराइल के 5 लाख चुने हुए मर्द खेत आए। यूं बनी इसराइल उस वक्त मगलूब हुए और बनी यहूदा गालिब आए, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा पर भरोसा किया। ये मैंने आपको बताया ना कि यहूदा में फिर भी कुछ बादशाह आएंगे जो अच्छे बुरे दोनों किस्म के काम करते रहेंगे, लेकिन इसराइल से कोई बादशाह चजदा
نہیں آنا۔ یوں بنی اسرائیل اس وقت مغلوب ہوئے اور بنی یہودا غالب آئے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا پر بھروسہ کیا، اور ابیہ نے یربعام کا پیچھا کیا اور ان شہروں کو اس سے لے لیا، یعنی بیتیل اور اس کے دیہات، یسانہ اور اس کے دیہات، افرون اور اس کے دیہات۔ اور ابیہ کے دونوں دنوں میں یربعام نے پھر زور نہ پکڑا اور خداوند نے اسے مارا اور وہ مر گیا۔ یہ جو لکھا ہے نا خداوند نے اسے مارا، میں بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی سٹروک، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، وی ڈونٹ نو، لیکن کس نے؟ خداوند نے یربعام کو مارا اور وہ مر گیا۔ ایگزیکٹ ریزن نہیں لکھی، لیکن خداوند نے یہ کام کیا ہے۔ اور مرنے سے پہلے کیا ہوا ہے؟ 5 لاکھ مردوں نے اسرائیل دے بھی نال مروائے نے، وہ دے بعد وہ آپ بھی مر گئے۔ سو یہ یربعام کا قصہ تھا۔ اس سے آگے 21ویں آیت دیکھیں، لکھا ہے اور سلیمان کا بیٹا رہبعام یہودا میں بادشاہ تھا۔ اب ہم یہودا میں آگے جیسے جیسے ہم بڑھیں گے نا، کبھی ہم کہاں پہ ہوں گے؟ اسرائیل میں، کبھی ہم یہودا میں۔ ایک آپ کو پیسج ملے گا اسرائیل کا، دوسرا یہودا کا، اسرائیل یہودا، کہ ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے، دونوں پیرالل چلتے ہیں، کیونکہ اب ہمارے پاس 2 ملک ہیں، جو کہ پہلے ایک تھا لیکن اب 2 ہیں۔ سو ہم دونوں سائیڈز کو دیکھیں گے۔ اب ہم اسرائیل سے یہودا میں چلتے ہیں، جہاں پر سلیمان کا بیٹا رہبعام جو ہے وہ سلطنت کر رہا ہے، لکھا ہے اور سلیمان کا بیٹا رہبعام یہودا میں بادشاہ تھا۔ رہبعام 41 برس کا تھا جب وہ بادشاہی کرنے لگا، اور اس نے یروشلیم یعنی اس شہر میں جسے خداوند نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چنا تھا تاکہ اپنا نام وہاں رکھے، 17 برس سلطنت کی۔ اور اس کی ماں کا نام نعمہ تھا، جو امونی عورت تھی۔ جو کیا تھی؟ امونی عورت تھی۔ اور یہودا نے خداوند کے حضور بدی کی، اور جو گناہ ان کے باپ دادا نے کیے تھے ان سے بھی زیادہ انہوں نے اپنے گناہوں سے جو ان سے سرزد ہوئے اس کی غیرت کو برانگیختہ کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ہر ایک اونچے ٹیلے پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اونچے مقام اور ستون اور یسیرتیں بنائیں۔ اور اس ملک میں لوتی بھی تھے، وہ ان قوموں کے سب مکروہ کام کرتے تھے جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال دیا تھا۔ یعنی یہودا نے کیا کیا ہے؟ یہودا نے بدی کی ہے، بدکاری کی ہے۔ ان کے باپ دادا کرتے آئے ہیں پہلے، جو بدکاری کرتے آئے ہیں، جو بادشاہ کرتے آئے ہیں، ان سے زیادہ بدکاری یہودا نے کی ہے۔ سو خداوند ان کو بھی سزا دے گا۔ اور لکھا ہے اس ملک میں کیا تھے؟ لوتی تھے۔ یہ جو لوتی ہے یہ بیسیکلی میل پروسٹیٹیوٹس کو کہا گیا ہے، آپ اس کو ہومو سیکشولز کہہ سکتے ہیں، جس طرح یہ گے شے ہوتے ہیں۔ اور رہبعام بادشاہ کے 5ویں برس میں شاہ مصر سیسک نے یروشلیم پر چڑھائی کی۔ کس نے کی ہے؟ شاہ مصر نے۔ سیسک ہے وہ ان پر حملہ کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دوسرے تواریخ میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں۔ دوسرا تواریخ اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہی پڑھتا ہوں، لکھا ہے اور یوں ہوا کہ جب رہبعام کی سلطنت مستحکم ہو گئی اور وہ قوی بن گیا، تو اس نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خداوند کی شریعت کو ترک کیا۔ اب آپ کو ریزن پتا چلے گی کہ کیوں خداوند نے یہ ہونے دیا ہے کہ مصر یہودا پر چڑھائی کرے۔ اور رہبعام بادشاہ کے 5ویں برس میں ایسا ہوا کہ مصر کا بادشاہ سیسک یروشلیم پر چڑھا آیا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی حکم عدولی کی تھی، اور اس کے ساتھ 1200 رتھ اور 60,000 سوار تھے، اور لوبی اور سوکی اور کوشی لوگ جو اس کے ساتھ مصر سے آئے تھے بے شمار تھے۔ اور اس نے یہودا کے فصیلدار شہر لے لیے اور یروشلیم تک آیا۔ تب سمیہ نبی رہبعام اور یہودا کے امراء کے پاس، جو سیسک کے ڈر کے مارے یروشلیم میں جمع ہو گئے تھے، آیا اور ان سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نے مجھ کو ترک کیا، اسی لیے میں نے بھی تم کو سیسک کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ تب اسرائیل کے عمرا نے اور بادشاہ نے اپنے کو خاکسار بنایا اور کہا، خداوند صادق ہے۔ جب خداوند نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کو خاکسار بنایا، تو خداوند کا کلام سمیہ پر نازل ہوا کہ انہوں نے اپنے کو خاکسار بنایا ہے، سو میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا بلکہ ان کو کچھ رہائی دوں گا، اور میرا غضب سیسک کے ہاتھ سے یروشلیم پر نازل نہ ہوگا۔ یعنی نہ تو ان کی توبہ اتنی جینون ہے، تھوڑی سی توبہ ہے، تو رہائی بھی تھوڑی جی لمبی۔ خدا نے کہا کہ اے اودے ہتھوں مرن گے نہیں سارے، تو بھی وہ اس کے خادم ہوں گے تاکہ وہ میری خدمت کو اور ملک کی سلطنتوں کی خدمت کو جان لیں۔ سو وہ موت سے تو بچ جائیں گے، لیکن خادم بن کر
رہیں گے۔ اب دیکھیں سیسک نے کیا کیا ہے۔ یہ جو سیسک ہے یہ مصر میں اس نے ایک ڈائنیسٹی قائم کی تھی جس کا جو دورانیہ ہے وہ 945 سے 924 قبل از مسیح تھا، اور 925 قبل از مسیح نے وہ ریڈ کیا تھا۔ اچھا آگے لکھا ہے، اور رہبیام بادشاہ کے 5ویں برس میں شاہ مصر سیسک نے یروشلم پر چڑھائی کی، اور اس نے خداوند کے گھر کے خزانوں اور شاہی محل کے خزانوں کو لے لیا، بلکہ اس نے سب کچھ لے لیا، اور سونے کی وہ سب ڈھالیں بھی لے گیا جو سلیمان نے بنائی تھیں۔ اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنی زیادہ دولت، اور اب صرف 5 سال میں سلیمان کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ 5 سال ہو گئے۔ رہبیام کی سلطنت کے ابھی 5 سال ہوئے، یعنی سلیمان کے بعد۔ سو جسٹ 5 سال میں سونے سے بالکل وہ کہتے ہیں نا لاکھ تو کاک، زیادہ ٹائم نہیں لگا، لاکھ تو کاک کنی دیر سے ہو گئے نا، جسٹ 5 سال میں وہ سب کچھ ہی لے گیا۔ وہ سونا اور جو محل کی چیزیں اور ہیکل کی اور یعنی جو بھی قیمتی چیزیں ان کو شاہی محل کے خزانے ہیں، خداوند کے گھر کے خزانے ہیں، وہ سب کچھ لے گیا۔ سونے کی وہ ڈھالیں جو سلیمان نے اپنے لیے بنائی تھیں وہ بھی ساتھ لے گیا۔ یہ جو ڈھالیں ہیں یہ ہم نے دیکھا تھا، یہ اس نے 500 ڈھالیں اپنے لیے سونے کی بنائی تھی، اور ان کا مقصد صرف شو آف تھا، ان کا مقصد صرف شو آف تھا، کیونکہ یہ جنگ میں استعمال نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ایک تو جو سونا ہے وہ لوہے کی طرح اتنا سخت نہیں ہوتا، وہ حملے کو روکنے کے لیے اتنا کارآمد نہیں ہے، دوسرا یہ وزنی تھی، تو یہ جسٹ شو آف کے لیے بنائی گئی تھی، اپنی دولت کو ڈسپلے کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں، اور ان میں جو 200 ہیں وہ بڑی تھیں اور 300 جو ہیں وہ چھوٹی تھیں۔ یہ جو ایک ڈھال ہے بڑی ڈھال، اس کا کسی مفسر نے کنورٹ کر کے اندازہ لگایا ہے سونے کی قیمت سے، تو یہ تقریباً کوئی پاکستانی اگر آپ اندازہ لگائیں تو کوئی 3.5 کروڑ کے قریب بڑی ڈھال کی قیمت بنتی ہے، اور کوئی 80 سے 90 لاکھ جو ہے وہ چھوٹی ڈھال کی قیمت بنتی ہے۔ تو اگر پاکستانی روپوں میں کنورٹ کیا جائے تو یہ تقریباً 9 سے 9.5 ارب روپے کی صرف ڈھالیں، لیکن صرف جو ڈھالوں میں سونا لگا ہوا تھا وہ اتنا زیادہ تھا۔ آگے لکھا ہے، اور رہبیام بادشاہ نے ان کے بدلے پیتل کی ڈھالیں بنائیں اور ان کو محافظ سپاہیوں کے سرداروں کے سپرد کیا جو شاہی محل کے دروازے پر پہرا دیتے تھے۔ جب بادشاہ خداوند کے گھر میں جاتا تو وہ سپاہی ان کو لے کر چلتے اور پھر ان کو واپس لا کر سپاہیوں کی کوٹھڑی میں رکھ دیتے تھے۔ پہلے سونے کی ڈھالیں تھیں، لیکن کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ لبنانی بن کے گھر، یعنی جو اس نے گھر بنایا تھا جو جس میں لبنان سے آئی ہوئی لکڑی کا بہت زیادہ استعمال تھا، وہاں پر وہ رکھی جاتی تھی، پہرے میں، سیکیورٹی میں نہیں۔ ہن پتل دیاں نے تو پھر بھی سیکیورٹی لانی پئی، بندہ پوچھے تینوں لوڑ کی بنان دی؟ یعنی جو ڈھالیں آپ کے جنگ میں استعمال کے لیے نہیں ہیں، جسٹ شو آف کے لیے ہیں، تو آپ کو وہ ڈھالیں بنا کر صرف ایک یعنی پرانا رتبہ دکھانے کے لیے، اپنی وہ پرانی ایک شان قائم رکھنے کے لیے، جویں وہ چودھری نہیں ہوندے پنڈاں چ جڑے صرف گلاں کر کر کی ساڈے پیو نے جناب انج کیتا، ساڈے دادے نے انج کیتا، اسی کی کیتا وہ نہیں دس دے، لیکن وہ اپنے خاندان کی اتنی باتیں بتائیں گے، اتنی باتیں بتائیں گے جس میں اگلا بندہ بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لے رہا ہوتا، لیکن وہ اچھا کر کے بیچارہ وہ آدھا گھنٹہ وہ گل سنتا رہتا ہے۔ سو ضرورت کیا ہے کہ آپ وہ کام کریں جسٹ اپنی اس ایک ظاہری بناوٹ کو قائم رکھنے کے لیے کہ جی ہمارے پاس سونے کی ڈھالیں ہوا کرتی تھیں، میرا باپ چلتا تھا اور سونے کی ڈھالیں جناب ساتھ نال ہوندیاں تو میں ہن پتل دیاں بنا لیاں کیونکہ ساڈا سونا تو وہ لے گئے نے۔ تو یہ ظاہری نمود و نمائش ایک قائم رکھی ہوئی، یہ ایماندار کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ چرچ کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اندر سے سیسک نے کیا کیا؟ سیسک نے اندروں کم خالی کرتا ہے، تو ہن صرف ظاہری نمود و نمائش اپنی گل بات قائم رکھی۔ چرچ کے ساتھ وہ ایسا کرتا ہے کہ چرچ کو اندر سے کیا کر دیتا ہے؟ ڈیڈ کر دیتا ہے، چرچ فارغ۔ چرچ کو ابلیس کیا کرتا ہے؟ اندر سے سارا سونا کام دیاں شیواں وچوں کڑ لیندا ہے، اور وہ ظاہری سی بات ہے کہ چرچ نکالنے دیتا ہے۔ اب سونے کا مطلب یہ نہیں کہ چرچ جو آگے کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے، یعنی جو چرچ کے ایماندار ہیں ان کی زندگیوں میں گناہ کو لے آتا ہے، وہ روحانی طور پر بالکل فارغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن چرچ اپنے
آپ کو اس ظاہری بناوٹ کو قائم رکھنے کے لیے پھر کس چیز کا سہارا لیتا ہے؟ وہ رسم و رواج کا سہارا لیتا ہے، وہ سیرمنیز کا سہارا لیتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگز کا سہارا لیتا ہے، اور ظاہری بناوٹ ایسی شو کرتا ہے کہ جب بڑی گل ہے جناب۔ اور پاکستان میں آپ کو بہت سارے چرچز ایسے ملیں گے، بہت بڑی بڑی عمارتیں، بہت بڑے اچھے اچھے لباس، اور بڑا زبردست قسم کا رسم و رواج اور سیرمنیز اور مینجمنٹ اور اصول اور پتہ نہیں کیا کیا سب کو، لیکن جو اصل میں چرچ میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اندر سے وہ بالکل خالی ہے، ڈیڈ ہے، لیکن اوپر سے ظاہری بناوٹ آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی۔ اسی طرح ایک ایماندار کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایماندار بالکل ٹھیک خدا کے ساتھ چلتا رہا ہو، لیکن اب ابلیس نے اس کو ویک کر دیا ہے، اس نے اس کا وہ سونا نکال لیا ہے، وہ دے اندر انہوں گال ہی نہیں رہی، لیکن ابھی بھی وہ ظاہری طور پر لوگوں کو کیا دکھاتا ہے کہ نہیں جناب حالے بھی بڑی گال ہے، وہ ظاہری بناوٹ شو کرتا ہے۔ رہبعام جو ہے یہ بھی ظاہری بناوٹ شو کرتا ہے، صرف ایک اس کو قائم رکھنے کے لیے کہ جی بڑی گال ہوندی سی۔ لیکن یہ جو 5 سال ہیں سونے سے جو پیتل پہ آئے ہیں، یہ کتنی دیر میں آ گئے ہیں؟ جسٹ 5 سال میں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ 5 سال میں سونے سے پیتل تک کا سفر انہوں نے کیا ہے۔ اور اگر آپ گناہ کرتے ہیں، اگر آپ خدا ان کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو آپ کا پاسٹ جتنا مرضی اچھا ہو، نیچے آتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ جتنا مرضی آپ بڑے لیول پر رہے ہوں، روحانی طور پر بہت زیادہ آپ نے کامیابی دیکھی ہو، بہت زیادہ آپ نے بلیسنگز کو دیکھا ہو، ایکسپیرینس کیا ہو، سب کچھ کیا ہو، لیکن اگر گناہ نے آپ کی زندگی میں راستہ بنا لیا تو سونے سے پیتل میں آنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ 29ویں آیت دیکھیں، اور رہبعام کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے؟ اور رہبعام اور یربعام میں برابر جنگ رہی، اور رہبعام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کی ماں کا نام نعما تھا جو امونی عورت تھی، اور اس کا بیٹا ابیام اس کی جگہ بادشاہ ہوا، یعنی ابیا۔ اچھا، یہ جو لکھا نا یہاں پہ دوبارہ پھر بات آئی ہے کہ اس کی ماں کا نام نعما تھا جو امونی عورت تھی، دوبارہ یہ بات آئی ہے۔ یہ بات اس لیے بھی قابل غور ہے، اور رائٹر شاید چاہتا ہے، بلکہ رائٹر چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر کیا کریں، غور کریں کہ ان سب کا آغاز کیسے ہوا، اس سب کا آغاز کیسے ہوا۔ آغاز ہوا سلیمان کی ان شادیوں سے جو کہ اس نے غیر اقوام میں کی تھی، اس سے آغاز ہوا اس تمام بدی بدکاری کا ان شادیوں کی وجہ سے۔ رہبعام کا جو شروع ہے وہ تھوڑا برا تھا، لیکن اس کا اختتام قدرے بہتر تھا، قدرے بہتر تھا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خاکسار کیا، لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھ لیں، دوسرا تواریخ اس کا 12واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے بدی کی کیونکہ اس نے خداوند کی تلاش میں اپنا دل نہ لگایا۔ سو اوورآل اس کا آغاز برا تھا، لیکن اختتام قدرے بہتر تھا، لیکن وہ بات نہیں تھی جو کہ داؤد میں تھی، جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ God bless you all.